اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عربی کا معلم حصہ سوم میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں ذکر کیے جانے والے کنسیپٹس اور ایکسرسائزز کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عربی کا معلم حصہ سوم میں ہمارا آج کا سبق ہے الدرس الاربعون، یعنی 40واں سبق، اور اس سبق کا پہلا عنوان ہے افعال المدح والذم، یعنی مدح و ذم کے افعال۔ تو اس سبق میں دو ٹاپکس جو ہیں وہ کور کریں گے، جن میں پہلا ٹاپک افعال المدح والذم ہے۔ دیکھتے ہیں جی اس میں پہلا پوائنٹ کیا ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے کہ نعمہ دراصل نعمہ مدح یعنی تعریف کے لیے ہے، اور بئسا دراصل باعثہ مذمت کے لیے۔ یعنی اس سبق میں ہمیں افعال مدح و ذم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ کچھ افعال ہیں جو مدح یعنی تعریف اور ذم یعنی مذمت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جن میں مدح کے لیے پہلا فعل جو استعمال ہو رہا ہے وہ ہے نعمہ، اور اس کی اصل بتا رہے ہیں کہ دراصل یہ نعمہ تھا، اور بئسا جو کہ مذمت کے لیے استعمال ہوتا ہے دراصل یہ باعثہ تھا۔ اگلی بات بتا رہے ہیں کہ ان کا فاعل، ظاہر بات ہے یہ فعل ہے تو ان کا فاعل ہوگا، ان کا فاعل اکثر معرف باللام ہوتا ہے، یا وہ اسم جو معرف باللام کی طرف مضاف ہو۔ یعنی ہر اسم ان کا فاعل نہیں بن سکتا، ان کے فاعل کے لیے جو شرائط چاہیے، جو شرائط لاگو ہوتی ہیں اسم پر، ان میں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ یا تو معرف باللام ہو، یا وہ کسی معرف باللام اسم کی طرف مضاف ہو۔ اور پھر بتا رہے ہیں کہ فاعل کے بعد ایک اور اسم ہوتا ہے جو مقصود بالمدح یا بالذم ہوتا ہے، یعنی فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ایک اسم ہوتا ہے جو مقصود بالمدح یا بالذم ہوتا ہے۔ ایگزامپل نیچے دی ہوئی ہے، اس سے بات بالکل سمجھ میں آ جائے گی۔ نعم الرجل خالد، تو آپ دیکھیں نعمہ ایک فعل مدح ہے، اور الرجل جو ہے اس کا فاعل ہے، اور آگے خالد اسم آ رہا ہے، وہ بھی مرفوع آپ دیکھ رہے ہیں۔ فاعل تو الرجل ہے جو کہ مرفوع ہے، لیکن خالد جو ہے یہ بھی مرفوع آ رہا ہے، صحیح۔ اب یہ جو خالد ہے یہ مقصود بالمدح ہے، کلیئر ہو گیا۔ اور پھر اس قسم کے جملوں کا ترجمہ جو ہوگا وہ یوں ہوگا، خالد اچھا مرد ہے۔ یعنی یہاں پر خالد کے بارے میں خبر نہیں دی جا رہی کہ خالد اچھا مرد ہے، اس کی تو عربی آپ کو آتی ہے کہ خالد رجل حسن، خالد مبتدا رجل حسن مرکب توصیفی خبر بن گئی۔ یہ آپ مدح کر رہے ہیں کہ نعم الرجل خالد، خالد اچھا مرد ہے۔ اسی طرح بئسا غلام الرجل عاصم، عاصم مرد کا برا غلام ہے، عاصم مرد کا برا غلام ہے۔ یہاں پر بئسا فعل ذم ہو گیا، اور غلام الرجل جو ہے یہ اس کا فاعل ہے، اور عاصم جو ہے یہ مقصود بالذم ہے۔ ان مثالوں میں خالد اور عاصم مقصود بالمدح اور مقصود بالذم ہیں، اور ترکیب میں خالد اور عاصم کو مبتدا مؤخر سمجھتے ہیں، اور فعل و فاعل مل کر خبر مقدم مانتے ہیں۔ تو ایک آسان سی ترکیب انہوں نے بتا دی ہے کہ جب آپ افعال مدح و ذم کی ترکیب کریں گے تو اس میں فعل مدح اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر مقدم ہو جائے گا، اور جو مخصوص بالذم یا مخصوص بالمدح ہوگا وہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا، اور مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ دوسرا پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ کبھی فاعل کی جگہ لفظ ما، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کا فاعل جو ہے وہ ہر قسم کا اسم نہیں بن سکتا، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ تو بتا رہے ہیں کہ فاعل جو ہے وہ کبھی ما بامعنی شیء آتا ہے، اور پھر نعمہ کے ساتھ جب ما کو ملا کر بولتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے نعمہ، اور ہیا یہ جو ہے یہ مخصوص بالمدح ہے۔ نعمہ ہیا دراصل نعمہ ما ہیا اچھی چیز ہے وہ، اچھی چیز ہے وہ۔ اور فاعل کی ایک اور صورت بتا رہے ہیں، کبھی اسم نکرہ منصوب واقع ہوتا ہے، نعم رجلاً خالد، نعم رجلاً۔ اب دیکھیں نکرہ اسم رجل جو ہے یہ منصوب استعمال ہوا ہے،
اور پھر اس کو کیسے یہ انالائز کرتے ہیں وہ آگے آ جاتا ہے. پہلے اس کا ترجمہ سن لیں. خالد مرد کی حیثیت سے اچھا ہے. اس صورت میں نیما کے اندر جو ضمیر ہے ہوا جو چھپی ہوئی ہے وہی اس کا فاعل ہے, اور رجلن جو ہے اس کی تمییز واقع ہوا ہے اس لیے منصوب ہے. تمییز کا بیان چوتھے حصے میں آئے گا. فعل و فاعل اور تمییز مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مقدم, اور خالد جو مقصود بالمد ہے وہ مبتدا مؤخر ہے. مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. تو انالیسز میں الحمدللہ پہلے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. تو یہاں پر میں آپ کے سامنے اگر سمری رکھ دوں تو کچھ یوں ہوگی کہ فعل مد اور فعل ضم جو ہے ان میں سے دو کو ہمیں پڑھایا گیا. ایک نیما ہے جو کہ مد کے لیے استعمال ہوتا ہے, ایک بیسا ہے جو ضم یعنی مذمت کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب بھی فعل مد یا ضم آئے گا اس کا ایک فاعل ہوگا, اور وہ فاعل جو ہے یا تو معرف باللام ہوگا یا کسی معرف باللام کی طرف مضاف ہوگا, یا ما اس کا فاعل ہوگا جو بامانہ شیء کے ہوگا, یا پھر وہ ایک نکرہ منصوب اسم ہوگا جو کہ تمییز واقع ہوگا, اور ایکچول فاعل جو ہے وہ نیما یا بیسا کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے وہی ہوگا. تو یہ میں نے خلاصہ آپ کے سامنے افعال مد و ضم کے فاعل کا رکھ دیا. تیسرا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ کبھی مقصود بالمد یا بالضم کو حذف کر دیتے ہیں. کبھی مخصوص بالمد یا مخصوص بالضم جو ہے وہ حذف ہوتا ہے. اس کی ایگزامپل دیکھ لیں. یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ نعم العبد ایوب, بلکہ سمپل کہا جائے گا نعم العبد, نعم العبد. تو نعمہ آپ کا فعل مد ہو گیا, العبد جو ہے اس کا فاعل ہو گیا. اب مخصوص بالمد جو ہے وہ محذوف ہے. تو نعم العبد یعنی نعم العبد ایوب. اب آپ کہیں گے کہ جی ایوب جو ہے مخصوص بالمد وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو یہ قرینہ بتائے گا, کانٹیکس بتائے گا, یعنی کہ ایوب اچھا بندہ ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نعم المولا و نعم النصیر. اب ظاہر بات ہے اللہ ہی جو ہے اچھا آقا اور اچھا مددگار ہے. نیما کا مونس نعمت اور بیسا کا بیست ہے. ظاہر بات ہے یہ دونوں فعل ہیں تو ان کا مونس کا صیغہ بھی استعمال ہوگا اور وہ فاعل کے اعتبار سے چینج بھی ہو سکتا ہے. تو نیما کا مونس نعمت اور بیسا کا مونس بیست. ایگزامپلز دیکھ لیں. نعمت الابنۃ فاطمۃ, اور ابنا کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے تو ملا کر میں سے پڑھوں گا نعمت الابنۃ فاطمۃ و بیست المرأۃ غادرۃ. فاطمہ اچھی لڑکی ہے, غادرہ بری عورت ہے. چوتھا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ مذکورہ دونوں فعلوں کے باقی صیغے مستعمل نہیں ہیں. باقی جو صیغے ہیں نا, آپ کہیں جی نعمہ کی گردان کروں تو میں نعمہ 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 نعمت نعمتا, اس طرح گردان نہیں چلے گی. صرف مذکر اور مؤنث کے دو صیغے جو ہیں, اسی طرح بیسا کے دو صیغے جو ہیں وہ مستعمل ہیں یعنی استعمال ہوتے ہیں. فاعل کی وحدت, تثنیہ اور جمع کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا. اور یہ تو سمپل سا اصول ہے جی, ہم جانتے ہیں کہ جملہ فعلیہ میں جب فاعل ظاہر ہو جاتا ہے تو فعل جو ہے وہ واحد ہی استعمال ہوتا ہے. ہاں مذکر یا مؤنث کے اعتبار سے مذکر یا مؤنث استعمال ہوتا ہے. پانچواں پوائنٹ دے رہے ہیں حبذا اچھا ہے وہ کو نیما کے معنی میں, اور لا حبذا اور ساء کو بئسا کے معنی میں استعمال کرتے ہیں. یعنی دو ہی اصل افعال مد و ضم ہیں, نیما فعل مد, بیسا فعل ضم. لیکن حبذا جو ہے یہ نیما کے معنی میں, اور لا حبذا اور ساء جو ہے یہ بیسا کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. جیسے ایگزامپل دیکھ لیں. حبذ الاتفاق ولا حبذا یا ساء الاختلاف. اتفاق اچھا ہے اور اختلاف برا ہے. تنبیہ نمبر 1, حبہ فعل ماضی ہے اور ذا اسم اشارہ ہے. اب حبذا کو یہ انالائز کر رہے ہیں کہ حبذا کیسے بنا ہے. تو حبہ فعل ماضی اور ذا اسم اشارہ ہے اور وہی فاعل ہے, اور اس کا ما بعد مخصوص بالمد ہے. یعنی حبذ الاتفاق میں حبہ آپ کا فعل مد ہو گیا, ذا جو ہے وہ اس کا فاعل ہے, اور الاتفاق جو ہے یہ اس کا مقصود بالمد ہے. کلیئر ہو گیا. تنبیہ نمبر 2 دے رہے ہیں کہ ساء برا ہونا, برا لگنا, بگاڑنا عام فعلوں کی طرح بھی استعمال ہوتا ہے, اور اس کی گردان قال یقول کی طرح ہوتی ہے. ساء عام افعال کی طرح بھی استعمال ہوتا ہے, یعنی برا ہونا, برا لگنا, بگاڑنا کے معنی میں, اور پھر اس کی گردان جو ہے وہ قالا کی طرح استعمال ہوگی. قالا قالا قالو قالت, ساء ساء ساؤ ساعت ساعتا. ٹھیک ہے, اس طریقے سے اس کی گردان ہوگی. تو قالا کی طرح کہا ہے تو انہوں نے قلنا بنے گا سیگا, تو پھر ہم اس کو سؤنا
کہیں گے سؤتا سؤتما سؤتم سؤتی سؤتما سؤتنا سؤتو سؤنا۔ اب 40ویں سبق کا دوسرا ٹاپک جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں، وہ ہے صیغۃ التعجبی۔ صیغتا، یہ صیغتانی تھا، مثنیٰ کا صیغہ، نون ڈراپ ہوا مضاف ہونے کی وجہ سے، اور التعجبی مضاف الیہ ہے، تو مرکب اضافی کنسٹرکشن بنی تعجب کے دو صیغے۔ یہ بھی دو افعال کے طور پہ ذکر کیے جاتے ہیں، فعل تعجب کے طور پہ گرامر کی کتابوں میں آپ کو ملیں گے۔ یہ دو صیغے ہیں، وہ ہیں جی ما افعلہ اور افعل بہ۔ یہ دو اچھی طرح یاد کر لیں، ما افعلہ اور افعل بہ۔ یہ دونوں وزن تعجب کے معنی میں مستعمل ہیں، اور ان دونوں کو صیغۃ التعجبی کہتے ہیں۔ ایگزامپل دیکھ لیں، ما احسنہ یا احسن بہ، یعنی جو 3 روٹ لیٹرز ہیں نا، ہا سین نون، ان کو فا عین لام کی جگہ پہ رکھنا ہے بس۔ ما احسنہ احسن بہ، ما اکبرہ اکبر بہ، ما اصغرہ اصغر بہ، ٹھیک ہے، ما اطولہ اطول بہ، اس طریقے سے۔ اور پھر تعجب ہے تو پھر اس کا جو ایکسپریشن ہوگا وہ یوں ہوگا کہ وہ کیا ہی خوبصورت ہے، ما احسنہ یا احسن بہ، وہ کیا ہی خوبصورت ہے۔ آگے بتا رہے ہیں کہ اسی طرح ہو اور ہی کی جگہ بقیہ تمام ضمیریں اور ہر قسم کا اسم ظاہر مذکر مؤنث واحد تثنیہ یا جمع لگا سکتے ہیں۔ یعنی افعلہ ہو جو ہے نا، یعنی افعلہ کا بھی لگا سکتے ہیں، افعلہ نی بھی لگا سکتے ہیں، اسی طرح ضمائر تمام لگ سکتے ہیں، اور اسم ظاہر بھی ان کی جگہ پر آ سکتا ہے۔ اور مزید بتا رہے ہیں کہ مذکورہ دونوں صیغوں میں ان کے ما بعد کے اثر سے کوئی تغیر نہیں ہوتا۔ ایگزامپلز دیکھیں گے تو بات 100% کلیئر ہو جائے گی۔ ما احسن رشیدن، یعنی ما احسن ہو تھا، ہو کی جگہ اسم ظاہر لگا دیا رشیدن۔ منصوب کیوں لگایا؟ کیوں اٹیچ ضمیر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہو کی ضمیر منصوب ہی ہے، ٹھیک ہے۔ رشید کیا ہی خوبصورت ہے۔ احسن برشیدن، اب با حرف جر ہے تو اس کے بعد رشید صاحب جو ہیں وہ مجرور ہوں گے، دونوں کا ترجمہ جو ہے رشید کیا ہی خوبصورت ہے ہوگا۔ ما اطول الرجلین، دونوں مرد کتنے لمبے ہیں؟ اب یہاں پر مثنیٰ جو ہے اسم ظاہر وہ استعمال ہو رہا ہے۔ اکثر بالنساء، عورتیں کتنی کوتاہ قد ہیں، یعنی چھوٹے قد کی ہیں۔ دوسرا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ ما احسن رشیدن کے لفظی معنی ہوں گے ما کس چیز نے، ما بامعنی ما جو ہے یہاں پر ایو شیئن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایو شیئن یعنی کس چیز نے احسن رشیدن، رشید کو حسین یعنی صاحب حسن بنایا۔ گویا تعجب سے ہم خود ہی اپنے آپ کو پوچھتے ہیں، مطلب یہ نکلتا ہے کہ رشید کتنا حسین ہے۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ اصل میں یہ سائنس کیا ہے۔ ما احسن رشیدن کے لفظی معنی بنیں گے کس چیز نے حسین بنایا رشید کو۔ یہ ہم اپنے آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو گویا تعجب کر رہے ہیں کہ یار رشید کتنا خوبصورت ہے۔ احسن بھی رشیدن کے لفظی معنی ہوں گے رشید کو حسین سمجھ، یعنی رشید اتنا حسین ہے کہ ہر ایک کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کے حسن کا اعتراف کرے، اور اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ با جو ہے یہ زائد ہے، شاید اسی معنی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بڑھایا گیا ہو، واللہ عالم۔ تنبیہ دے رہے ہیں کہ نحویوں نے مذکورہ دونوں صیغوں کے معنوں میں اور ترکیب میں بہت کچھ اختلاف کیا ہے، مگر اس ناچیز مؤلف کی سمجھ میں یہی آسان اور ٹھیک معلوم ہوا۔ یعنی مولوی عبدالستار صاحب فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ بات ہی سمجھ آئی ہے، آسان لگی ہے کہ اس کی ترکیب جو ہونی چاہیے وہ ابھی مشق نمبر 48 میں لکھی جائے گی۔ یعنی بتا رہے ہیں کہ نحویوں نے ان کی بہت ساری تراکیب کی ہیں اور معنوں میں بہت بات کی ہے، بحث کی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ میرے نزدیک جو اس کی آسان ترکیب ہے وہ آگے آ رہی ہے مشق نمبر 48 میں۔ تیسرا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ ماضی کے لیے کانا اور مستقبل کے لیے یکونو بڑھا کر بولتے ہیں، یعنی ماضی میں آپ نے تعجب کرنا ہو یا مستقبل میں تعجب کرنا ہو تو ماضی میں تعجب کے لیے کانا لگا دیا جاتا ہے اور مستقبل میں تعجب کے لیے یکونو لگا دیا جاتا ہے۔ ایگزامپلز دیکھ لیں، ما کانا اجملا منظر الریاضی، باغ کا منظر کیا ہی خوشنما تھا، اب یہ تھا ماضی آ گیا۔ ما یکونو اطیبا منظر البحری،
سمندر کا منظر کیا ہی پاکیزہ ہوگا، تو یکونو سے ہوگا اور کانا سے تھا کا مفہوم پیدا ہو جائے گا۔ چوتھا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ ثلاثی مزید یا رباعی سے مذکورہ صیغے نہیں بن سکتے، اور ثلاثی مجرد کے جو مادے رنگ یا عیب کے معنی میں ہوں ان سے بھی تعجب کے مذکورہ دونوں صیغے نہیں بنائے جاتے۔ ثلاثی مزید فی یا رباعی سے یہ افعلا اور افعل کے جو صیغے بن رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں یہ نہیں بنیں گے، اور ثلاثی مجرد میں جو مادے رنگ یا عیب کے معنی دیتے ہیں ان سے بھی یہ صیغے نہیں بنیں گے۔ پھر ثلاثی مزید فی یا رباعی میں اور رنگ اور عیب والے جو ہیں ان سے پھر یہ مفہوم کیسے ادا ہوگا، تو بتا رہے ہیں لیکن ان کے مصدروں پر اشدہ یا اشدد یا عظمہ یا عازم لگانے سے یہ معنی پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ جیسے اگزامپل دیکھیں، ما اشد اعزاز الناس للعلماء، لوگ علماء کو کتنی زیادہ عزت دیتے ہیں۔ باب فعل میں اعزاز ہے نا، یعنی عین زازا مادہ، باب فعل اعز یعز اعزازن، تو اب اس سے آپ نے تعجب کا صیغہ بنانا ہے، تو آپ اشدہ یا عظمہ کا لفظ یا اشدد یا عازم کا لفظ استعمال کریں گے۔ تو یہاں پر انہوں نے اشدہ استعمال کیا ہے کہ ما اشدہ اعزاز الناس، یعنی اور مصدر پھر اس کے بعد لایا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا، ما اشدہ اعزاز الناس للعلماء، لوگ علماء کو کتنی زیادہ عزت دیتے ہیں۔ عازم بمسابقۃ المبذر الی الفقر، فضول خرچی کرنے والا فقری کی طرف کتنے جلد دوڑتا ہے۔ ما اعظم حمرۃ وجنۃ اللبنۃ، لڑکی کا رخسار کیا ہی سرخ ہے۔ ما اشد عمل جاہلی، جاہل کیا ہی اندھا ہوتا ہے۔ تو نیچے والی جو دو ایگزامپلز ہیں اس میں کلر اور عیب کی بات کی گئی ہے، اور شروع کی دو ایگزامپلز میں پہلا باب فعل سے اعزاز اور دوسری ایگزامپل میں باب مفعلہ سے مسابقہ کو استعمال کیا گیا ہے مصدر کے طور پہ، اور پہلے ایگزامپل میں اشدہ لگایا گیا ہے اور دوسری میں عازم کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ آگے جی اب مشق نمبر 48 کی طرف، اور اس میں آپ کو ترکیب بتا دیں گے۔ ذیل کے جملوں کی تحلیل کرو، یعنی انالیسس کرو۔ ما احسن رشیدن اور احسن بی رشیدن، اس طرح ما اس میں تعجب ہے، مبنی ہے، محلاً مرفوع ہے کیونکہ مبتدا ہے، یعنی ما احسن رشیدن میں ما کو یہ مبتدا بنا رہے ہیں اور اس کو اسم تعجب کا نام دے رہے ہیں۔ احسن فعل ماضی ہے، مبنی ہے فتحہ پر، اور اس میں ضمیر ہوا جو ہے وہ مستتر ہے جو ما کی طرف راجع ہے، اور وہی فاعل ہے، محلاً مرفوع ہے۔ تو ما آپ کا مبتدا بن جائے گا، اور جو احسنہ یا اطولہ یا اجملہ جو بھی صیغہ ہوگا وہ آپ کا ماضی کا صیغہ ہوگا، اور اس کے اندر ہوا کی ضمیر جو ہے وہ اس فعل کے لیے فاعل ہوگی جو ما مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہوگی۔ رشیدن مفعول ہے اس لیے منصوب ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مبتدا کی خبر بن جائیں گے، اور جملہ فعلیہ کو پھر ہم محلاً مرفوع کہہ دیں گے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو جائے گا۔ تو آسان ترکیب انہوں نے بتائی ہے کہ یہی ہوگی۔ احسن بی رشیدن کو کیسے ذکر کر رہے ہیں؟ احسن فعل امر ہے، تعجب کے لیے ہے، مبنی ہے برسکون، اس میں ضمیر انتا پوشیدہ ہے جو فاعل ہے محلاً مرفوع، با حرف جر ہے اور اس جگہ زائد واقع ہوا ہے، یعنی زائد واقع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے یہاں پر معنی نہیں لیے جائیں گے اور نہ اسے ترکیب میں کوئی حیثیت دی جائے گی۔ رشیدن بظاہر مجرور ہے لیکن معنی کے لحاظ سے مفعول ہے، اس لیے منصوب المحل ہے۔ فعل تعجب فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا، تو دونوں کی ترکیب انہوں نے کر دی ہے کہ یہ آسان اور بہتر ترکیب ہے۔ اب آ جائیں جی سلسلہ الفاظ نمبر 38 کی طرف۔ پہلا لفظ ہے جی اوابن، اوابن فعال کے وزن پہ ہے، بہت ہی رجوع ہونے والا اللہ کی طرف۔ ابیضادن سفیدی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، ابیضا کا مصدر ہے، افعلالن باب سے۔ رابعۃ عشرۃ 14ویں، شفقن غروب آفتاب کے بعد آسمان کے کنارے کی سرخی، اس کو شفق کہتے ہیں۔ عادلن ملامت کرنے والا۔ اخفا باب فعل سے لفظ ہے جی چھپانا، اخفا یخفی اخفاءن۔ خیار کہتے ہیں ککڑی کھیروں کو۔ شرک شریک کرنا۔ عاذرن عذر قبول کرنے والا۔ عاقبتن انجام۔ عشیرن دوست یا رشتہ دار کے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کسواء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی کا نام ہے۔ ما اردعا
یہ ردیٌ سے ما اردعا وہی صیغہ بنایا، کیا ہی ردی ہے۔ مرتفقن آرام گاہ، مقتن غصہ، ہوا محبت عشق خواہش، قتلا قتلا سے فعل مجہول ہے، وہ ہلاک کیا جائے بد دعا ہے۔ ما احلا کیا ہی میٹھا ہے، حلون سے بنا ہے، اور ما اجودا کیا ہی عمدہ ہے، جیدن سے بنا ہے۔ مشرکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو خاص صفتوں یا خاص تعظیم میں شریک کرنے والا۔ مولا آقا کے معنی میں ہے، اور ویکیبلری ہماری یہاں پر مکمل ہو گئی ہے۔ اب چلتے ہیں جی مشق نمبر 49 کی طرف، جس میں آپ کو پریکٹس کروائیں گے۔ پہلا جملہ ہے جی نعمہ ہؤلاء الاولاد ما احسنہم، تو دونوں کو اکٹھا کر کے، یعنی دونوں جو عنوانات ہیں، دونوں ٹاپکس ہیں، ان کو اکٹھا کر کے انہوں نے ایک ہی جملہ بنا دیا کہ نعمہ ہؤلاء الاولاد، یہاں پر فعل مدح آ گیا ہے، اور ما احسنہم جو ہے یہ فعل تعجب ہے۔ نعمہ آپ کا فعل مدح ہے، ہؤلاء الاولاد اشارہ مشار الیہ مل کر یہ فاعل بن گیا نعمہ کا، اور یہ ہو گیا جی آپ کا فعل مدح۔ اس کا ترجمہ کریں گے وہ لڑکے اچھے ہیں، اچھے ہیں وہ لڑکے، اور پھر آگے تعجب ما احسنہم، وہ کیا ہی اچھے ہیں، اچھے ہیں وہ لڑکے، وہ کیا ہی اچھے ہیں۔ دوسری ایگزامپل ہے بئس ھذا الخیار ما اردعہ، بئس ھذا الخیار، بری ہے یہ ککڑی، بری ہے یہ ککڑی، برا ہے یہ کھیرا، ما اردعہ کیا ہی برا ہے۔ تیسرا جملہ ہے نعمت صدق، سچائی اچھی ہے، یعنی سچائی اچھی چیز ہے، وَنِعْمَتْ عَاقِبَتُهُ اور اس کا انجام بھی اچھا ہے، وَبِئْسَ الْكِذْبُ اور جھوٹ برا ہے، وَبِئْسَتْ عَاقِبَتُهُ اور اس کا انجام بھی برا ہے۔ یہ بھی ہم اردو میں محاورے کے تحت لگا رہے ہیں۔ چوتھا جملہ ہے جی حبذا اطاعت الوالدین، والدین کی اطاعت پسندیدہ ہے، ولا حبذا عصیانہما اور ان دونوں کی نافرمانی پسندیدہ نہیں ہے، اور ہم اس کا ترجمہ یہ کریں گے اور ان دونوں کی نافرمانی ناپسندیدہ ہے۔ پانچواں جملہ ہے جی ساءت المرأۃ سلمى، سلمہ بری عورت ہے، ما اقبحھا وہ کیا ہی بری ہے۔ چھٹا جملہ ہے ما اسبق الفاسق الی مقت اللہ، ما اسبق الفاسق الی مقت اللہ کا ترجمہ کر لیں اللہ کے غضب کی طرف، اللہ کے غضب کی طرف۔ ما اسبق الفاسق، فاسق کیا ہی تیزی سے بڑھنے والا ہے۔ ساتواں جملہ ہے ما اکبر مقت اللہ علی المشرکی، مشرک پر اللہ کا غضب کتنا بڑا ہے۔ آٹھواں جملہ ہے ما احسن ھذہ المرأۃ وما اقبح تلک الابنۃ، ما احسن ھذہ المرأۃ یہ عورت کتنی حسین ہے، یہ عورت کتنی حسین ہے، اور وہ لڑکی کتنی بدصورت ہے۔ نواں جملہ ہے ھذا الکتاب سہل، یہ کتاب آسان ہے، سمپل جملہ، وما اسہلہ اور یہ کتنی آسان ہے، وتلک الکتب صعبۃ اور وہ کتابیں مشکل ہیں، وما اصعبھا اور وہ کتنی مشکل ہیں۔ دسواں جملہ ہے نعمت الناقۃ قصواء، قصواء اچھی اونٹنی ہے، ما اجودھا، ما اجودھا اور وہ کتنی تیز رفتار ہے۔ 11واں جملہ ما اشد تکریم العلماء، اب یہاں پر تکریم کرما یکرم، تکریم باب تفعیل کا مصدر استعمال کیا گیا ہے۔ ما اشد تکریم العلماء، علماء کی کتنی تکریم کی جاتی ہے، وما اعظم تذلیل الجہلاء اور جاہلوں کی کتنی ذلت جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ 12واں جملہ ہے نعم الولد انت، تو اچھا لڑکا ہے، وما احسنک اور تو کتنا اچھا ہے۔ 13واں جملہ ہے عازم بعلمہ واشدد بجہلک، عازم بعلمہ اس کا علم کتنا بڑا ہے اور اس کی جہالت کتنی زیادہ ہے۔ 14واں جملہ ہے نعمت الشجرۃ نخلۃ، کھجور اچھا درخت ہے۔ 15واں ما اشد حمرۃ الشفق البارحۃ، لاسٹ نائٹ البارحہ گزشتہ رات، لاسٹ نائٹ گزشتہ رات، شفق کی سرخی کتنی زیادہ تھی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ لاسٹ نائٹ کا ذکر ہوا ہے نا، اس لیے ترجمہ میں تھی کا لفظ لگے گا۔ 16واں جملہ ہے ما یکون، اب یکون آ گیا تو مستقبل میں بات ہوگی، ما یکون اعظم اب یضاد نور
कमरी फिल लैलति राबियता अशरता। 14वीं रात में चांद की रोशनी कितनी ज्यादा होगी। 17वां जुमला है अल मिदादु फी हाजिहि दवाती या अल मिहबराती। इस दवात में स्याही अस्वदु काली है, मा अशद्दा सवादहू ये कितनी काली है। 18वां जुमला है सर्रानी उसने मुझे खुश किया। किसने? मा समेतु जो मैंने सुना, यानी जो मैंने सुना उसने मुझे खुश किया। वसाअनी मा रअयतु और जो मैंने देखा, मा रअयतु जो मैंने देखा, साअनी उसने मुझे गमगीन किया। 19वां जुमला है अला आगाह हो जाओ सुन लो, हब्बज़ा आज़िरी फिल हवा वला हब्बज़ल आदिलुल जाहिलु। इसका तर्जुमा मैं आपके सामने रख देता हूं कि सुनो, इश्क में मुझे माजूर समझने वाला बहुत अच्छा है और मलामत करने वाला जाहिल है। आगे कुरान से कुछ जुमले दिए गए हैं। पहला जुमला है कुतिल इंसानु मा अकफरा। कुतिल इंसानु हलाक हो जाए इंसान, तो ये यहाँ बद्दुआ है। मा अकफरा कितना नाशुक्र है, क्या ही नाशुक्र है। अस्मि बिही व अबसिर अल्लाह के बारे में कहा जा रहा है वो क्या ही सुनने वाला और क्या ही देखने वाला है। बेस शराबु व साअत मुर्तफका, यहाँ पर मखसूस बेज़म जो है वो महजूफ है, वो बुरी चीज़ है पीने की। व साअत मुर्तफका और बहुत बुरी ठहरने की जगह है, यानी जहन्नुम के बारे में कहा जा रहा है ये। चौथा जुमला है नेमल अब्दु इन्नहु अव्वाबुन। हज़रत अय्यूब के बारे में फरमाया गया कि अच्छा बंदा है, वो अच्छा बंदा है और बेशक वो रुजू करने वाला है अल्लाह की तरफ। पांचवा जुमला है लबिसल मौला व लबिसल अशीर। लाम ताकीद के लिए, यानी बेशक वो बुरा आका है और बुरा रिश्तेदार है। छठा जुमला है बेसमश्तरौ बिही अनफुसहुम। बुरी है वो चीज जिसके एवज उन्होंने अपनी जानों का सौदा किया। बेसमा बुरी है वो चीज जिसके इवज उन्होंने अपनी जानों का सौदा किया। तो यहाँ पर बेसा जो है वो फेले जम है और माँ जो है हमने पढ़ा है कि ये शयून के माना में आता है, लेकिन कहीं ये भी कहा गया है कि ये माँ मौसूला भी होता है और उसके बाद जो जुमला है इश्तरो बिही अनफुसहुम ये इसका सिला बनकर फिर बेसा का फाइल बन जाएगा। सातवां जुमला है इन तुबदुस सदकाती फनिअम्मा हिया। अगर तुम सदकात जाहिर करो तो क्या ही अच्छी चीज है वो। वइन तुख्फूहा और अगर तुम छुपाओगे उन्हें, व तू हल फुकरा और तुम दोगे उन्हें फुकरा को, फहुआ खैरुल लकुम तो वो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। आठवां जुमला है सीअत वजूहुल्लज़ीना कफरू। वो लोग जिन्होंने कुफर किया उनके चेहरे, सीअत ये मजहूल है, बिगाड़ दिए जाएंगे। और जाएंगे तर्जुमा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि क़यामत का तस्करा है, वरना लफ्ज़ी तर्जुमा होगा काफिरों के चेहरे बिगाड़ दिए गए। तो हम करेंगे तर्जुमा मुस्तकबिल क़यामत के हवाले से कि काफिरों के चेहरे बिगाड़ दिए जाएंगे। मशक नंबर 50 है उर्दू से अरबी में तर्जुमा करो। हाँ जी, अब सही हमारा इम्तिहान है। पहला जुमला है ये किताब क्या ही अच्छी है। ये किताब क्या ही अच्छी है, पहले जुमले पर आपने गौर करना है और बताना है कि ये ताजुब का सीगा है या फेले मद हो ज़म वाली बात की जा रही है। ठीक है, तो ये ताजुब का सीगा है कि ये किताब क्या ही अच्छी है, तो आप कहेंगे मा आहसना हाजल किताबा। दूसरा जुमला है वो घोड़ा खूबसूरत है। सिंपल जुमला जी ज़ालिकल हिसानु जमीलुन, और इसको हम फेले मद हो ज़म में भी ला सकते हैं कि नेमा ज़ालिकल हिसानु, और क्या ही खूबसूरत है। वमा आहसनहु। तीसरा जुमला है जी महमूद एक इल्म वाला मर्द है, तो इसका तर्जुमा होगा जी महमूदुन रजुलुन आलिमुन, या सिंपल महमूदुन आलिमुन और क्या ही इल्म वाला है। वमा आलमहु। शिर्क बुरी चीज है, शिर्क बुरी चीज है। जहां अच्छी या बुरी आ जाए वहां पर आप फेले मद या फेले ज़म लगा सकते हैं। ठीक है, शिर्क बुरी चीज है। बिस शिरकु और कितनी बुरी है। वमा अकबहू। पांचवा जुमला है ये तरबूज निकम्मा है। हाजल बित्तीहु रदीउन वमा अरदाहु।
اور کیا ہی ردی ہے۔ چھٹا جملہ ہے میری اونٹنی کتنی عمدہ ہے، ما احسنا ناقتی، ما احسنا ناقتی۔ ساتواں جملہ ہے نماز اچھی چیز ہے، نعمت الصلاۃ، اور وہ اللہ کے پاس کیا ہی محبوب ہے، وما احبہا عند اللہ۔ اب یہ احبابہ تھا جسے آپ نے احبہ بنا لیا۔ آٹھواں جملہ ہے گائے ایک اچھا جانور ہے، نعم الحیوان البقرۃ، نعم الحیوان البقرۃ، اور اس کا دودھ کیا ہی مفید ہے، وما انفع لبنہا، وما انفع لبنہا۔ نواں جملہ ہے سخاوت اچھی ہے اور اس کا انجام کیا ہی اچھا ہے، نعم الکرم وما احسن عاقبتہ۔ یہ بالکل جو انہوں نے ایگزامپلز دی تھی نا ہمیں، ان میں سے ایک جملہ آپ پریکٹس کے طور پہ رکھ سکتے ہیں، نعم الکرم وما احسن عاقبتہ۔ اور بخل بری چیز ہے، وبئس البخل، اور اس کا انجام، وما اقبح عاقبتہ۔ 10واں جملہ ہے برا ہے فضول خرچ، برا ہے فضول خرچ، بئس المصرف، بئس المصرف، برا ہے فضول خرچ اور برا ہے فضول خرچی کا انجام، وبئست عاقبۃ الاسراف، وبئست عاقبۃ الاسراف۔ 11واں جملہ ہے تمہارا لڑکا کیا ہی صالح ہے، ما اصلح ولدک، ما اصلح ولدک یا ابنک، اور کیا ہی سمجھدار ہے، وما عقلہ، وما عقلہ۔ تو الحمدللہ جی اردو سے عربی میں ٹرانسلیشن ہو گئی۔ آگے مشق نمبر 51 جو ہے وہ ایک خط ہے، ایک طویل خط ہے اور لیکچر بہت لمبا ہو جائے گا، تو یہیں پر سبق نمبر 40 کو ہم ختم کرتے ہیں۔ تو سبق نمبر 40 کو ہم 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں۔ پہلا اس کا پارٹ جو ہے مشق نمبر 50 تک ہم نے مکمل کر لیا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اس سبق یعنی 40ویں سبق کے دوسرے حصے یعنی مشق نمبر 51 سے آپ کے سامنے جو ہے وہ سبق رکھا جائے گا، اور اس میں خط اور پھر کچھ اعراب والا معاملہ ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم حل کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔